السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال عز من قائل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قابل عزت احترام میرے بھائیوں، بہت ہی عزت کے لائق میرے سفید ریش بزرگوں، آپ سب کو مسجد میں جمع ہونا رمضان کے مہینے میں جمعے والے دن یہ مبارک ہو۔ کسی کی زندگی میں جب اللہ چاہتا ہے، جیسے اور جس حالت میں چاہتا ہے، اسے رمضان کا مہینہ نصیب فرماتا ہے۔ بہت دور کی بات نہیں، رمضان سے چند دن پہلے 13-14 سال کی معصوم سی بچی ہے، اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ بیٹی فلاں فلاں کام تمہیں کرنے ہیں۔ وہ کہتی ماں جی مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ماں جی مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ ماں کہتی بیٹے تم تو بہانہ بنا رہی ہو۔ اسی اثناء میں وہ جا کے کمرے میں لیٹتی ہے اور ہمیشہ کے لیے سو جاتی ہے۔ یہ آج صبح کی بات ہے، ہمارے ہاں ایک صاحب نمازی مزدور انسان مسجد میں روزہ رکھنے کے بعد مسجد کی طرف آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ بالکل آج صبح اچانک راستے میں گرتے ہیں اور اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ رمضان کا مل جانا، روزوں کا مل جانا، اس کی توفیق مل جانا، صحت کی حالت میں ہونا، یہ رب کریم کی طرف سے ایک ایسا انعام، ایک ایسا فضل، ایک ایسا کرم، ایک ایسی مہربانی ہے جس پہ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔
اے اللہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، ہر حال میں شکر گزار ہیں، ہر وقت شکر گزار ہیں، ہر لمحے شکر گزار ہیں۔ بالخصوص یہ والا رمضان باقی رمضانوں سے تھوڑا مختلف ہے۔ اللہ کی قدرتیں، اللہ کی طاقتیں، اس کی عظمتیں، اس کی نشانیاں، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کچھ زیادہ ہی اس رمضان کے اندر انسان اس کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کرتا ہے۔ رمضان کا تو عام دنوں میں بھی ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی عظمت کو بٹھا دیا جائے۔ انسان اللہ سے بہت دور جا چکا تھا، یہ اپنے معاملات زندگی میں کچھ زیادہ ہی مصروف ہو چکا تھا، مادہ پرستانہ ماحول میں انسان کچھ زیادہ ہی ڈوب چکا تھا۔ جب بھی انسان ایسے ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کی قدرت کی نشانیاں انسان کو دکھائی جاتی ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف بڑھے، اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی قدرت، اس کی طاقتوں پہ غور کرے۔ میرا اور آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے کہ ہمارا اللہ پر ویسا ایمان نہیں رہا جیسا ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کی صفتیں، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء۔ میں کیا ہوں، آپ کیا ہیں؟ ایک نطفہ امشاج، گندے سے پانی کا ایک نطفہ، کروڑوں جرثوموں میں سے ایک گندا سا جرثومہ، چونٹی سے بھی لاکھوں گنا چھوٹے تھے ہم ماں کے رحم میں۔ اس نے چاہا مجھے انسان بنائے، یہ اس کی چاہت تھی کہ آپ کو انسان بنائے۔ ہم نطفہ بنے، پھر علقہ بنے، پھر مضغہ بنے، پھر لوتھڑا بنے، پھر ہڈیاں بنی، پھر ان پہ گوشت چڑھایا، پھر اس نے کہیں کان لگائے، کہیں آنکھیں لگائیں، 1,30,00,000 رائٹ ریسیپٹرز لگائے، ہاتھ دیے، جوڑ دیے، پاؤں دیے، چلنے کی سکت دی، زبان بھی دی، قوت گویائی دی، کان دیے، قوت سماعت دی، آنکھیں دیں، قوت بصارت دی، دماغ دیا، سوچنے کی طاقت دی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ وہی چھوٹا سا گندا سا جرثومہ جو آج سے 40-45 سال پہلے جس کا نام و نشان نہیں تھا، وہ عبید الرحمن بنا، وہ فلاں بنا، وہ فلاں بنا، وہ انسان بنا، اپنی ابتدائی زندگی سے لاکھوں کروڑوں گنا بڑا ہو گیا، اور پھر اللہ کے سامنے باتیں کرنے لگا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ میں جو کچھ ہوں، آپ جو کچھ ہیں، اسی کی مرضی سے ہیں، اور تب تک ہیں جب تک اس کی مرضی ہے۔ وہ چاہتا تو ہمیں انسان نہ بناتا، وہ اگر آج چاہے تو ہماری شکلوں کو بدل دے، وہ اگر اس لمحے چاہے تو پوری کائنات کے نظام کو درم برم کر کے رکھ دے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ ایسے کیوں ہو رہا ہے، اور انسانوں سے پوچھا جائے گا، ان سے ان کی زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ رمضان اللہ کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی بڑائی کا درس دینے کے لیے آتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آپ کہہ دو نا، اے اقتدار کے مالک، اے بادشاہتوں کے مالک، سب کچھ تیرے اختیار میں ہے۔ تو جسے چاہتا ہے عزتیں دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے۔ اللہ کی قدرتیں بھی بڑی نرالی اور بڑی عجیب ہوتی ہیں۔
کبھی وہ اپنی قدرتیں دکھاتا ہے تو اسباب کے مطابق دکھاتا ہے، کبھی وہ اپنی قدرتیں دکھاتا ہے تو اسباب کے بغیر دکھاتا ہے، کبھی وہ اپنی قدرتیں دکھاتا ہے تو اسباب کے الٹ دکھاتا ہے۔ کوئی سبب نہیں تھا، اس نے آدم کو پیدا کیا، کوئی ذریعہ نہ تھا، اس نے حوا کو پیدا کیا، ایک ذرہ کا نام و نشان نہ تھا اور ساتوں زمینیں اس نے پیدا کی، آسمان کا کوئی ذکر نہ تھا، 7 آسمان بلند کر کے اس نے کھڑے کیے۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کی چھت بھی کھڑی کی، زمین کا فرش بھی بچھایا، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے، بلند ہے ان باتوں سے جو شرک کرتے ہوئے لوگ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ وہ جب چاہتا ہے اسباب کے مطابق کرتا ہے، اور وہ جب چاہتا ہے اسباب کے الٹ کر دیتا ہے، وہ جب چاہتا ہے رحمت کے راستوں سے عذاب بھیج دیتا ہے، اور وہ جب چاہتا ہے عذاب کے راستوں سے رحمت بھیج دیتا ہے۔ جب وہ عزت دینے پہ آئے تو ذلت کے راستوں سے بھی عزتیں دے دیتا ہے، اور جب وہ ذلیل کرنے پہ آئے تو عزت کے راستوں سے بھی ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ اسی کی چاہت تھی، یہ اسی کی منشا تھی، یہ اسی کا ارادہ تھا کہ فرعون کو ذلیل کرنا ہے۔ تخت بھی تھا، بادشاہت بھی تھی، فوج بھی تھی، سب کچھ تھا۔ وہی پانی جو زندگی کا ذریعہ ہوتا ہے، وہی پانی جو سیرابی کا ذریعہ ہوتا ہے، وہی پانی جس سے کھیت لہلہاتے ہیں، اسی پانی کو فرعون کی ذلت کا ذریعہ بنا دیتا، اور پورے کر و فر کے ساتھ، پوری شان و شوکت کے ساتھ اسی پانی میں جو زندگی کا ذریعہ ہوتا ہے اسے موت دے دیتا ہے۔ اور اسی سمندر میں اور اسی دریا میں بنی اسرائیل گزرنے لگتے ہیں، اسی موقع پہ، اسی جگہ، اسی لمحے جہاں ان کو ڈبو دیتا ہے، ان کے لیے نکلنے کے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے موسیٰ سے کہتا ہے عصا مارو، وہ عصا مارتے ہیں تو سمندر کے پانیوں کو خشک کر کے رکھ دیتا ہے، اور اسی موسیٰ کو، اسی عصا کو کہتا ہے پتھر پہ مارو، پتھر بنجر ہوتا ہے اور اس کے اندر سے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، آگ مارتی ہے، جلاتی ہے، ختم کرتی ہے، لیکن جب وہ زندگی دینے پہ آئے تو آگ کو ابراہیم کے لیے گل و گلزار بنا دیتا ہے، گل و گلزار بنا دیتا ہے، کنواں ڈبوتا ہے اور انسان کے لیے ذلت کا باعث بن جاتا ہے، اور انسان اس میں گم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اس کی مرضی ہوتی ہے تو اسی کنویں سے یوسف کو نکال کے مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اسی کی مرضیاں چلتی ہیں، اسی کا اقتدار چلتا ہے، اسی کی بادشاہت چلتی ہے۔ میرے جسم پہ اس کی مرضی ہے، زمین پہ اس کی مرضی ہے، فضاؤں میں اس کی مرضی ہے، آسمانوں میں اس کی مرضی ہے، تحت الثری اس کی مرضی ہے، فوق الثریا اس کی مرضی ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کاش ہمارا ایمان اللہ کی طاقت، اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کے اوپر مضبوط ہو جائے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں اس کی بڑائی ہے، زمین میں اس کی بڑائی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، مچھلی کے پیٹ میں یونس کو وہ چاہے تو زندہ رکھ کے اپنی طاقت دکھا دیتا ہے، بڑھاپے میں جب وہ چاہے تو زکریا کو کسی سبب کے بغیر اولاد سے نواز دیتا ہے۔ غاروں کے اندر دشمن سامنے، آوازیں موجود ہیں، محمد کریم کو بچا کے دکھا دیتا ہے۔ جب اس کی مرضی ہوتی ہے تو 313 کو ہزاروں کے اوپر فتح سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ کم من فئة قلیلہ غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ
کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں، بڑی بڑی جماعتوں کے اوپر غالب آ گئیں۔ مجھے اور آپ کو اس رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ ضرورت اللہ پر اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ جتنے بھی انبیاء آئے اللہ ہی کا تعارف کرواتے رہے، اللہ ہی کی پہچان کرواتے رہے، اسی کی عظمت کو دل میں بٹھاتے رہے، اسی کی کبریائی کا ڈنکا بجاتے رہے۔ ہمارے پیارے نبی آئے تو پہلی وحی میں یہی کہا گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ میرے وجود میں اس کی نشانیاں ہیں، کھیت کھلیان میں اس کی نشانیاں ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، وہ کون ہوتا ہے جو گلاب کے بیج سے پتیاں نکالتا ہے، کومپل بناتا ہے، خوبصورت رنگ دیتا ہے، پھر اس میں خوشبوئیں بھرتا ہے؟ وہ کون سی ہستی ہے جو شہد کی مکھی کو کہتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ شہد کی مکھی کو یہ پیغام دیتا ہے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بیٹھو، درختوں کی ٹہنیوں پہ بیٹھو، لوگوں کے گھروں کی چھتوں پہ بیٹھو اور مختلف جگہوں پہ بیٹھو، ان کا رس چوسو، ان کے اوپر نشان لگاؤ، میرا ذکر کرتی چلی جاؤ، رس چوستی چلی جاؤ۔ پھر وہ کون سی ہستی ہے کہ شہد کی مکھی سے نکلنے والی غلاظت کو بھی اللہ شفا بنا دیتا ہے؟ اس کے اندر سے اللہ رب العزت شفا والا شہد پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ کون سی ہستی ہے جو ایک بھینس ایک گائے کو من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، سبز رنگ کا گوبر ہوتا ہے، سرخ رنگ کا خون ہوتا ہے، اور اندر سے اوپر سے کالے رنگ کی بھینس ہوتی ہے، اور اس کالے رنگ کی بھینس سبز رنگ کے گوبر سرخ رنگ کے خون کے اندر سے وہ پانی بھی پیتی ہے تو سفید دودھ کا مشروب پیدا کر دیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ جب ذلیل کرنے پہ آتا ہے وہی چیزیں جو زندگی دینے والی ہیں ان کے اندر ہی موت کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ ہوا کے بغیر انسان کی زندگی نہیں ہے۔ جب وہ ذلیل کرنے پہ آتا ہے تو قوم عاد پہ اسی ہوا کو تباہی کا باعث بنا دیتا ہے۔ 7 راتیں 8 دن مسلسل ہوا کو چلاتا ہے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بہن بیٹی سے، بیٹی ماں سے، بہن بہن سے، یوں ٹکراتا ہے، یوں ٹکرا کے رکھ دیتا ہے کہ اللہ رب العزت یوں کھجور کے اکھڑے ہوئے درختوں کی طرح ان کی لاشوں کو تڑپا کے رکھ دیتا ہے۔ وہ جب ذلیل کرنے پہ آئے تو وہی اسباب جو عام حالات میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں انہی کے اندر سے ذلت کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ وہی زمین جس کے لیے انسان مرتا ہے، ایک ایک انچ، ایک ایک مرلے، ایک ایک ایکڑ کے لیے اپنی زندگیاں لگا دیتا ہے، جس پہ انسان نے پلازے بنائے ہوتے ہیں، جس پہ انسان نے محل بنائے ہوتے ہیں، اسی زمین کو انسان کی ذلت کا باعث بنا دیتا ہے۔ بس اس کا ایک حکم ہوتا ہے، پھر اس پہ زلزلے برپا ہوتے ہیں۔ پھر 2005 کا کشمیر کے اندر وہ زلزلہ بھی آتا ہے جسے میں نے اپنی آنکھوں سے آفٹر شاکس کے بعد دیکھا۔ میں نے پوچھا یہاں کیا ہوا؟ وہاں کے لوگوں نے بتایا 7 منزلہ ہوٹل تھا، نیلم ہوٹل کہا جاتا تھا۔ جب زلزلہ آیا ہے 7 منزلیں زمین کے اندر دفن ہو گئی۔ ہم کچھ آگے گزرے، پوچھا یہ کیا ہے؟ وہاں کے لوگوں نے بتایا یہاں ایک پوری مارکیٹ ہوتی تھی جہاں لوگ آتے تھے، ہنستے بستے مسکراتے مال کماتے تھے، سود کا راج ہوتا تھا اور خوب بیاج لیا جاتا تھا۔ جب زلزلہ آیا ہے خوبصورت کشمیر کی وادی کے دونوں پہاڑ آپس میں ٹکرائے
اور صبح کے 8 ساڑھے 8 بجے جب لوگ دکانیں کھول رہے تھے سب لوگوں کو اندر پیس کے رکھ دیا گیا ہے۔ وہ جب ذلیل کرنے پہ آئے تو انہی اسباب کو ذلت کے لیے استعمال کر دیتا ہے، حکم تو اس کا چلتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ٹھیک ہے ہمیں اس بات کا بڑا غم ہے، بڑا دکھ ہے کہ کرونا وائرس نے زندگیاں بدل کے رکھ دیں، لوگ اپنوں سے ڈرنے لگے، وہی لوگ جو غیر محرم جسموں سے باز نہیں آتے تھے اور جو اسلام آباد اور کراچی کے بازاروں میں عورت مارچ اور آزادی مارچ کر کے اپنی مرضی میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتے تھے اور جسموں کے ملاپ سے منع کیا جائے تو اسے مولویوں کی بڑ کہتے تھے، جب وہ ذلیل کرنے پہ آتا ہے تو انسان کو اتنا پریشان کر دیتا ہے۔ غیر محرم فاحش عورت تو کجا، وہ اپنی ماں سے ہاتھ ملاتے ہوئے بھی ڈرتا ہے، اپنے بھائی سے ہاتھ ملاتے ہوئے ڈرتا ہے، جو اس کے حکم کو نہ مانتے ہوئے غیر محرم عورت سے نہیں بچتا تھا، پھر اللہ اس کو اتنا ذلیل اور رسوا بھی کر دیتا ہے، وہ اپنوں سے خوف کھانے لگتا ہے۔ قیامت جیسا سما دنیا میں نظر آنے لگتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہمیں اس بات کا بھی دکھ ہے کہ دنیا کیا سے کیا ہو گئی، سب سے زیادہ اس بات کا دکھ ہے کہ اللہ شاید ناراض ہے یا کیا معاملہ ہے کہ اس کے گھر کے دروازے بھی انسانوں کے اوپر بند ہو گئے اور مسجد نبوی کی زیارتیں اور روضۃ من ریاض الجنہ کے اندر سجدوں سے انسان محروم کر دیے گئے۔ نہ جانے وہ کتنا غنی ہے، وہ کتنا کریم ہے، وہ تو پہلے ہی کہہ چکا تھا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانساکم، اگر تمہارے پہلے بھی آ جائیں، بعد والے بھی آ جائیں، چھوٹے بھی آ جائیں، بڑے بھی آ جائیں، مرد بھی آ جائیں، عورتیں بھی آ جائیں، جنات بھی آ جائیں، انسان بھی آ جائیں، کانوا علی افجر رجل منکم ما نقص ذلک مما عندی شیئا، اور شیطان جیسے بد کردار ہو جائیں، اے بندو سارے بھی ایسے ہو جائیں، میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانساکم، تمہارے انسان، تمہارے جن، تمہارے مرد، تمہاری عورتیں، تمہارے چھوٹے، تمہارے بڑے، تمہارے پہلے، تمہارے بعد والے، سارے کے سارے نبیوں جیسے سب سے متقی دل والے بھی ہو جائیں، ما زاد ذالک مما عندی شیئا، ان کے سجدوں سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا ہے۔ وہ اگر انسانوں سے عبادت کا کہتا ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ عبادت کا محتاج ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء والنجم والشجر يسجدان۔ وہ تو اپنے قرآن میں کہتا ہے لوگوں یہ نہ سمجھو کہ تم عبادت نہیں کرو گے تو میری عبادت نہیں ہوگی، سورج جس کو تم کہتے ہو یہ ڈوبتا ہے، ڈوبتا نہیں ہے، یہ تو میرے عرش کے نیچے مجھے سجدہ کرنے جاتا ہے۔ یہ درخت کی ٹہنیاں جسے تم کہتے ہو جھک گئیں، یہ جھکتی نہیں ہیں، یہ تو میرے سامنے سجدہ ریزیاں کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ پتھر اور یہ پہاڑ جسے تم سمجھتے ہو ان کے اندر سے چشمے بہتے ہیں، وہ چشمے نہیں ہوتے، میرے خوف کی وجہ سے ان کے آنسو ہوتے ہیں۔ جو میری عظمت کی وجہ سے
बहा रहे होते हैं। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिक फ़हिय कल हिजारा औ अशद्दु क़स्वा व इन्न मिनल हिजारा लमा यतफ़ज्जरु मिन्हुल अनहार व इन्न मिन्हा लमा यशक़्क़क़ु फ़यख़्रुजु मिन्हुल मा व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाह व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तामलून। मैं तो कुरान की रोशनी में देखता हूँ तो मुझे तो यूं महसूस होता है पहाड़ जब से पैदा हुए हैं उसके सामने हालते क़याम में हैं, जानवर जब से पैदा हुए हैं उसके सामने हालते रुकू में हैं, दरख्त जब से पैदा हुए हैं इनकी टहनियाँ उसके सामने झुकी हुई हैं। मैं तो कुरान की रोशनी में गौर करता हूँ तो मुझे यूं ही महसूस होता है बेलें जितनी भी हैं रब के सामने सजदा रेज़ियाँ कर रही हैं। फरिश्ते जब से पैदा हुए हैं ता अम्र सानी, कोई रुकू में, कोई सुजूद में, कोई अर्श को उठाए हुए, कोई दुआएं करते हुए। एक फरिश्ते का ये आलम है कि उसने अपनी दो आंखें अर्श की तरफ उठाई हुई हैं जैसे चमकते मोती हों, कान उसने रब्बे करीम की तरफ लगाए हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह का हुक्म हो पलक भी नहीं झपकता है, कहीं पलक झपने के दौरान अल्लाह का हुक्म ना आ जाए और मुझे उसकी तामील में कोई ताखीर ना हो जाए। युसब्बिहून अल-लैल वन-नहार ला यफ्तरून मा मिन मौज़ि अर्बइ उसबु इल्ला व फीहि मलकुन साजिदुन लिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला। रब्बे करीम के प्यारे नबी ने कहा सातों आसमानों में 4 उंगलियों के बराबर भी कोई ऐसी जगह खाली नहीं जहां किसी न किसी फरिश्ते ने अल्लाह को सजदा न किया हो। मेरी और आपकी कामयाबी इसी में है कि हम अल्लाह की तरफ भाग के आए, अल्लाह की तरफ दौड़ के आए। बीमारी का अफसोस तो अपनी जगह पे है, पूरी दुनिया उसकी लपेट में आई, इसका अफसोस अपनी जगह पे है। पूरी जिंदगी के पहिए जाम हो गए, इसका अफसोस अपनी जगह पे है। लेकिन इससे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि हमने उस बीमारी का मुकाबला वैसे करने की कोशिश की जैसे काफिर करते हैं, जैसे बेईमान करते हैं, जैसे गैर मुस्लिम करते हैं, जैसे एथीस्ट करते हैं, जैसे कम्युनिस्ट करते हैं, जैसे मुल्हिद करते हैं, जैसे ईमान की दौलत से महरूम करते हैं। नहीं 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 नहीं, हमारा दीन हमें अपना कल्चर देता है, हमारा दीन हमें अपनी तहजीब देता है। एहतियातें अपनी जगह वो आप करें जो भी साइंस ने बताई, मेडिकल साइंस ने बताई, डॉक्टर्स ने बताई, लेकिन असल अफसोस इस बात का है कि हम इन हालात में भी अल्लाह की तरफ पलट के ना आए। हमने इन हालात में भी ये ना सोचा कि गुनाहों को छोड़ दें। बेहया लोग अपनी बेहयाई में लगे रहे, जानी अपने जिना में लगा रहा, सूदखोर अपनी सूदखोरी में लगा रहा, रिश्वतखोर रिश्वतों में लगा रहा, और जो गिरा फरोशी करने वाले हैं वो गिरा फरोशी में लगे रहे। और इन हालात के अंदर भी ना कोई खुदा खौफी, ना अल्लाह का खौफ, ना खुदा तरसी, वो मंजर जो अहले ईमान के होने चाहिए थे वो इनके अंदर दिखाई ना दिए। याद रखिएगा, जितनी मर्जी एहतियातें कर लें, करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। हमारी शरीयत की तालीम, हमारा दीन एहतियात की तलकीन करता है। खुद अल्लाह के प्यारे नबी ने कोढ़ के मरीज से कहा था तेरी बैत हो गई है, तू जा सकता है। अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा था कोढ़ के मरीज से ऐसे भागो जैसे शेर से भागते हो। मसला ये नहीं है एहतियातें की जाएं या ना की जाएं, मसला ये है एहतियातों पर ईमान नहीं, तब तक नहीं बचेंगे जब तक अल्लाह नहीं बचाएगा। हिफाजतें उसकी होंगी, हिफाजतें उसकी होंगी। कौमे फिरौन ने क्या किया था? उन्होंने दुनिया को सब कुछ समझा। सबसे पहली वबाई बीमारी कौमे फिरौन पे आई थी। इंसानी तारीख और इंसानी हिस्ट्री ये बताती है, कुरान मजीद की तारीख ये बताती है, वबाई बीमारियां सबसे पहले कौमे फिरौन पे आई। जब उसके जुल्म सितम अपनी हदों से बढ़ गए, उसने जुल्म किए और जुल्म की हद कर दी। बनी इसराइल के बच्चे उसने कत्ल किए और कत्ल की हद करके रख दी, और अंबिया तक को उसने माफ न किया। मूसा पैगंबर की उसने तौहीन की तो उनके ऊपर वबाई बीमारियां
اور وبائی امراض، زمینی آسمانی آفتیں ایسی آئیں، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات۔ آج بھی قرآن میں لکھا ہے اور اس کی وضاحت تورات سے ہوتی ہے۔ تورات میں لکھا ہے وہی جو ہوا ہوتی ہے اللہ نے اس کو طوفان بنا دیا، وہی بارش جس سے زمین کو روئیدگی ملتی ہے، فصل لہلہاتے کھیت ابھرتے ہیں، اللہ نے اس کو ایسی بارش بنایا کہ ان کی ساری فصلیں تباہ ہو گئیں۔ والجراد، جو بچیں ان کے اوپر مکڑیوں کا لشکر بھیجا اور ان ٹڈیوں نے فصلوں کو تباہ کر کے رکھ دیا، ان کے گھروں میں، ان کے چوکوں میں، ان کے کپڑوں میں، ان کے بالوں میں، ان کے بیڈ روموں میں، ان کے ایوانوں میں، ان کے درباروں میں اللہ نے ہر جگہ جمعے ہی جمعے پھیلا دی۔ جس طرح زمین کے اوپر ریت کے ذرے ہوتے ہیں، ساحل سمندر پر ریت کے ذرے ہوتے ہیں، اس طرح اللہ نے جمعے بھیج دی، ہر جگہ جمعے ہی جمعے، جمعے ہی جمعے۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے سدھرے، پھر اپنی پرانی عادتوں پہ، پھر اللہ نے مینڈک بھیجے، چوکوں میں مینڈک، چراہوں میں مینڈک، گلیوں میں مینڈک، گھروں میں مینڈک، پانیوں میں مینڈک، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک۔ کچھ دیر کے لیے سدھرے، پھر اپنی پرانی عادتوں پہ، پھر اللہ نے ان پہ خون کا عذاب بھیجا، پانی خون میں بدل گئے، برتن پانیوں کے بھرے ہوئے خون میں بدل گئے۔ کہاں تک اللہ کی بغاوت ہوگی؟ اصل پناہ تو اللہ کی پناہ ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف پلٹ کے آؤ۔ آؤ میرے محترم بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میرے بیٹوں، میرے نوجوانوں، آج کے مقدس محترم دن کے اندر، رمضان کے مہینے میں آپ کو صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف پلٹ کے آ جاؤ، اسی کے در پہ جھک جاؤ، اسی کے در پہ جھک جاؤ۔ احتیاطی تدابیر ایک حد تک، ان کے اوپر اعتماد ایک حد تک، اصل اعتماد، اصل سہارا، اصل یقین، اصل توکل، اصل ان عذابوں کو انسانیت سے ٹالنے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ہستی ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ اس رمضان کے مہینے کی عظمت کو سمجھو۔ اس میں تو اللہ نے جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، جنتوں کے دروازے کھول دیے ہیں، آسمانوں سے فرشتہ آواز دیتا ہے، نیکی کو چاہنے والے آ جا، نیکیوں کا مہینہ آ گیا ہے۔ ایک اور فرشتہ آواز دیتا ہے، برائی کرنے والے اب تو باز آ جا، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ اس مہینے میں اللہ اتنی خیرات، اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں فرماتا ہے۔ ہر دن، ہر صبح، ہر شام، ہر رات اللہ بہت سارے ایسے لوگوں کو جو پہلے جہنمی تھے، رمضان کے اندر جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ گناہوں کے بوجھ میں تھے اور ان کے گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے۔ لیکن بد نصیب ہوں گے وہ لوگ اس مہینے میں بھی جو اللہ کی طرف پلٹ کے نہ آ سکیں۔ اس لیے یہ نہ سمجھیے گا رمضان سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے، نہیں، کسی کے لیے رحمت بن کے آتا ہے، برکت بن کے آتا ہے، سعادت بن کے آتا ہے، اور کسی کے لیے رمضان عذاب کا ذریعہ بن کے آ جاتا ہے، بد دعاؤں کا ذریعہ بن کے آ جاتا ہے۔ جو اس کی قدر کرتے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، جو اس میں روزے رکھتے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، جو اس میں قیام کرتے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، جو اس میں تلاوت کرتے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، جو اس میں بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، جو اس میں غریبوں کا خیال کرتے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، جو اس میں زکاتیں دیتے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، جو اس میں اپنے گلی محلے کے مساکین کا دھیان رکھتے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، جو یتامى، مساکین، فقراء، مساجد، دین کے اداروں، محتاجوں، فقیروں، انسانوں کے لیے مہربانیوں کا باعث بنتے ہیں ان کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ لیکن جن کے لیے رمضان غیر رمضان کا کوئی فرق نہیں، وہ اس رمضان میں ناقدری کی وجہ سے جتنے پہلے اللہ سے دور ہوتے ہیں، رمضان میں اس سے زیادہ دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی
تشریف لائے، آمین 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 کہی۔ صحابہ نے پوچھا کس چیز پہ آمین؟ ان میں سے ایک وجہ آپ نے یہ بتائی، جبریل امین آیا ہے، اس نے آ کے کہا ہے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے رمضان کی قدر نہ کی، رمضان کی قدر نہ کی، میری بد دعا ہے وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے۔ میں نے جبریل کی بد دعا پہ آمین کہہ دیا ہے۔ آئیے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اس رمضان میں جتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں کریں، خوب کریں، بھاگ کے کریں، اور یہ سمجھ کے کریں شاید کہ زندگی کا آخری رمضان ہو۔ ان لوگوں کو یاد کریں جو پچھلے رمضان کی سحریوں میں آپ کے ساتھ تھے، افطاریوں میں آپ کے ساتھ تھے، لیکن آج دسترخوان پہ جب وہ نظر نہیں آتے تو دل اداس اداس سا ہوتا ہے۔ اور پھر یاد کریں یہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ میں نے بہت غور کیا ہے لوگ دین کی طرف کیوں نہیں آتے۔ کسی کے لیے یہ وجہ ہے کہ دنیا کی محبت اتنی ہے، دین کی طرف آنا پڑے تو دنیا کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس محبت کی وجہ سے وہ اللہ کا دامن نہیں تھامتے، اللہ کی رحمت کی طرف، اللہ کی آوازوں کی طرف پلٹ کے نہیں آتے۔ ان کے لیے پیغام ہے دنیا اپنی مرضی سے چھوڑ کے یا جتنی ضرورت ہے اتنی استعمال کر کے دین کی طرف آؤ گے تو دنیا بھی اللہ تمہارے لیے برکت کا باعث بنا دے گا۔ اگر دین کو چھوڑ کے دنیا میں مست رہو گے تو وہ دنیا تمہارے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث بن جائے گی۔ دنیا تو نہیں بچا پائے گی، اسے تو چھوڑنا ہی پڑے گا، اسے تو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ اگر دین کے ساتھ ساتھ دنیا رکھو گے اور دین کو قربان کر کے نہیں، دین کو ساتھ رکھ کے دنیا کو بقدر ضرورت، بقدر حاجت، ایک ضرورت سمجھ کے استعمال کرو گے تو وہ دنیا بھی باعث سعادت بن جائے گی۔ اگر دین کو قربان کر کے دنیا کے پجاری، دنیا کے پرستار بنو گے تو کتنی دنیا کما لو گے؟ قارون سے زیادہ تو نہیں کما پاؤ گے، فرعون سے بڑے بادشاہ تو نہیں بن جاؤ گے، دنیا کے جتنے بڑے بڑے انسان آئے ان سے آگے تو نہیں نکل جاؤ گے، لیکن دنیا کے باوجود اللہ نے ان کو کیسا ذلیل و رسوا کیا تھا۔ کچھ لوگ اس وجہ سے دین کی طرف نہیں آتے، اللہ کی طرف نہیں آتے، توبہ کی طرف نہیں آتے، گناہوں کو چھوڑنے کی طرف نہیں آتے۔ ان کی بچپن کی دوستیاں، بچپن کی رفاقتیں، فلاں کلاس فیلو ہے، فلاں گلی کا دوست ہے، فلاں سکول کا دوست ہے، فلاں فیس بک کا دوست ہے، فلاں واٹس ایپ کا دوست ہے، فلاں سوشل میڈیا کا دوست ہے، فلاں فلاں چینل پہ میرے اتنے فالوورز ہیں، فلاں پہ اتنے ویورز ہیں، فلاں پہ اتنی لائکنگز ہیں، فلاں گلی محلے میں میری فلاں دوستیاں ہیں۔ صرف اس لیے اللہ کی طرف نہیں آتے کہ وہ دوستیاں چھٹتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یاد رکھیے گا ان برے دوستوں کو اگر آج نہیں چھوڑو گے تو کل قیامت کے دن انسان اپنی انگلی چبائے گا، پھر یہ انگلی، پھر یہ انگلی، پھر یہ انگلی، پورے کے پورے ہاتھ کو اپنی داڑھوں کے نیچے، دانتوں کے نیچے چبا چبا کے، کاٹ کاٹ کے اپنے جسم کو کھا کے کہے گا کاش اس گندے کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا کاش کے لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں کو میں نے اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ ایک اور بہت بڑی وجہ اللہ کی طرف نہ آنے کی یہ ہوتی ہے، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنی اولادیں، ان کے لیے انسان حرام کما رہا ہوتا ہے، اور اس حرام کمانے کی وجہ سے جب گھر کے اخراجات کم ہوتے نظر آتے ہیں تو بندہ محسوس کرتا ہے بیوی ناراض، بچے ناراض، بیٹی ناراض، بیٹے ناراض، میرا کیا بنے گا، میری عزت میں کمی واقع ہو جائے گی۔ ایسے سب لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے یہ بیوی بچے تو بسا اوقات اللہ نہ چاہے، اللہ نہ کرے، ایسے بے وفا ہوتے ہیں۔ میں اس شخص کو کبھی نہیں بھولتا، پوری زندگی رشوت لیتا رہا اور اس نے بڑی اونچی کوٹھی بنا کے جس دن مکمل کی اسی دن اس گھر کے اندر اس کی لاش پڑی ہوئی تھی، اور اس کی بیوی نے یہ کہتے ہوئے اپنے بیڈ روم سے باہر نکلوا دی
کہ مجھے لاش سے ڈر لگتا ہے، مجھے لاش سے ڈر لگتا ہے۔ یہ کہاں تک ہمارے ساتھ وفا کریں گے؟ ان کا خیال کرو، ضرور کرو، وہ دین ہے، وہ نیکی ہے، عبادت ہے، ہمارا فرض ہے، لیکن اپنے دین کو بیچ کے نہیں، اپنی آخرت کو برباد کر کے نہیں، حرام کو کما کے نہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے تو کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے اس موجودہ دنیا میں کرونا وائرس سے ایک بیچارہ انسان فوت ہو جاتا ہے، امریکہ کے اندر اس کے بیٹے کو کال کی جاتی ہے، آ کے جنازہ پڑھ لو، وہ کہتا ہے نہیں حکومتی عملہ پڑھ لے، مجھے جنازے میں جانے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ ان کے لیے ہم اپنی آخرت برباد کر لیں، ان کے لیے ہم اپنی قبر کو برباد کر لیں، ان کے لیے ہم اللہ کی طرف پلٹ کے نہ آئیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اللہ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اس رمضان میں اللہ اپنی محبت نصیب فرما دے، اپنا قرب نصیب فرما دے، اپنے پاس جو خاص بندے ہیں ان میں اللہ ہمارا نام شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔